قرآن کریم کی آیت کیا تھی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہوں یا عورتیں، کسی نے بھی کوئی بھی نیک کام کیا ہے، حالت ایمان میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ دیں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوسری نعمت فرما رہے ہیں کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے میں ہم اسے بہترین اجر، بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ اس پر عرض کیا تھا کہ ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ بطور مثال ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ نماز پڑھنے والے کو، صاحب ایمان کو بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ نماز کا اثر ہے، اور نماز کا جو اجر ہے وہ تو آخرت میں ملنا ہے، وہ الگ ہے، جس پر قرآن پاک کی بے پناہ آیات گواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اجر کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اثر کو بھی دیکھنا چاہیے، بلکہ اصل چیز اس میں اجر ہے، ثانوی چیز اس میں اثر ہے۔ اور ایک فارمولہ ہے کہ اثر اگر نہ ملا تو پھر ہمیں تھوڑا سا فکر مند ضرور ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمل میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی کمزوری، کوئی غفلت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ملا، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اجر بھی نہ ملے۔ تو سمجھیں کہ یہ اثر نہ ملنا یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے، آپ کو متنبع کر رہا ہوتا ہے، ہمیں متنبع کر رہا ہوتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہیں کچھ فائدہ دنیاوی اعتبار سے ہو نہیں رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اخروی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر دنیا میں بھی تم ایسے ہی، دنیا سے بھی تم ایسے ہی چلے گئے اور آخرت میں بھی تمہارے ہاتھ خالی رہے، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، تو پھر تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھر عمل چھوڑ دیا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ عمل کو ٹھیک کر لیا جائے، عمل کو درست کر لیا جائے۔ حدیث پاک کیا تھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 3 نصیحتیں ہیں، اسے سن لو۔ فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اس نیت کے ساتھ پڑھو، اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ دنیا میں تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی اس کے بعد تمہیں زندگی نہیں ملنی، تو اس تصور اور خیال کے ساتھ اس نماز کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ سے سلیمان بن عبد الملک نے کہا تھا نا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نماز یوں پڑھتا ہوں کہ مکمل آداب کے ساتھ وضو کرتا ہوں، اس کی تمام سنتیں، تمام مستحبات، تمام فرائض، ان تمام کو بجا لاتا ہوں، اور جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا دائیں جانب تصور کرتا ہوں جنت ہے، بائیں جانب خیال کرتا ہوں کہ جہنم ہے، آگے تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور پیچھے میرا خیال ہوتا ہے کہ موت میرے پیچھے دوڑے دوڑے آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میری نماز کا عالم یہ ہوتا ہے، میں یہ تصور بنا کر نماز پڑھتا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ یہ والی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو فرمانے لگے 40 سال ہو گئے، 40 سال یوں نماز پڑھتے ہوئے مجھے ہو گئے۔ تو حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل اس کیفیت کے ساتھ کیا جائے، اور اس جنون کے ساتھ کیا جائے، اس جذبے کے ساتھ کیا جائے کہ شاید اس کے بعد مجھے زندگی میں موقع نہ ملے۔ اب نہ ملے تو یہ والا کام ہمیں ٹھیک طریقے سے کر لینا چاہیے۔ ہم دنیاوی کاموں میں بہت تیز ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم بہت تیز ہیں۔ بیٹا ایک ہوتا ہے نا، اولاد ایک ہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ گھر کی ایک ہی خوشی ہے، ایک ہی شادی ہے، جتنا پیسہ ہے سارے اس پہ لگا دو۔
کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، ہمارا یہ ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اور کسی کے لیے پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم کتنے شاہ خرچ ہو جاتے ہیں، کتنے شاہ خرچ ہو جاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ وہ شادی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی خرچہ ہے نہیں، مکان بھی لے لیا ہے، گاڑی بھی پاس موجود ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گاڑی چینج کرنی ہوگی، اسی کو بیچ کے پیسے آ جائیں گے، تھوڑے سے ملا کے دوسری گاڑی آ جائے گی، وہ کام بھی ہمارا ہو چکا، مکان بھی لے چکے، اب شادی ہی کرانی ہے تو شادی کس کی کرائیں؟ بچہ ایک ہی ہے، اپنی تو ایک کے بعد دوسری تیسری شادی ہونی نہیں ہے، تو وہ بچہ ایک ہی ہے، لہذا سارا پیسہ اس پہ لگا دو، سارا پیسہ اس پہ لگا دو۔ کبھی اگر بچے زیادہ ہیں تو پہلے والے بچے کے اوپر کہتے ہیں کہ جی پہلی شادی ہے لہٰذا زیادہ خرچ کرو، آگے والوں میں دیکھا جائے گا۔ پھر جب آخری والے کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی گھر کی آخری شادی ہے، اب جو بچہ ہے ساری جمع پونجی اس کے اوپر لگا دو۔ لیکن نماز کے بارے میں، صدقہ خیرات کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، ذکر اذکار کے بارے میں جو ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے تھا شادی والا، وہ تصور یہاں ہونا چاہیے تھا کہ ہم نماز پڑھیں اس جذبے کے ساتھ کہ شاید زندگی اس کے بعد پھر وفا نہ کرے اور یہی آخری نماز ہو، ہم صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ شاید زندگی اس کے بعد ہم سے وفا نہ کرے اور زندگی کا یہ آخری صدقہ ہو۔ لیکن یہ تصور ہمیں نہیں ملتا کیونکہ ہمارے جذبات کچھ اور ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر ہماری مفصل گفتگو ہو گئی تھی۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، زبان سے کبھی بھی ایسی بات مت کہو کہ کل کو اس کے اوپر معذرت کرنا پڑے، کل کو اس کے اوپر شرمندہ ہونا پڑے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ زبان کھولتا ہے، منہ کھولتا ہے نا، زبان کو حرکت دیتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے قیمتی آدمی ہے یا کتنا بیکار آدمی ہے، کتنا فضول آدمی ہے، بیکار بات کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، بظاہر کرتا لباس سفید ہے، بڑا خوبصورت ہے، ایک داغ اس کے لباس کے اوپر نہیں، چشمہ بہترین، ٹوپی بہترین، داڑھی بڑی خوبصورت، داڑھی ہے نہیں ہے، باقی ساری چیزیں بالکل سیٹ جا رہا ہے، بہترین، لیکن زبان صحیح نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اس کا منہ نہیں لگنا چاہیے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ دعوت میں بلاتا ہے، ہم جانا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم دعوت کرتے ہیں تو اسے بلانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ہر شخص اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے اس کے لباس ٹھیک نہیں، اس کا چشمہ ٹھیک نہیں، موبائل فون اس کے پاس سمجھے کہ بالکل نہیں، زبان کا بہت اچھا ہے، میٹھی گفتگو کرتا ہے، سچ کہتا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، مسلمانوں والے اور انسانوں والے جو اوصاف ہیں وہ سارے اس غریب انسان کے اندر موجود ہیں۔ وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم شوق سے اس کے ہاں جاتے ہیں، ہم اپنے پروگراموں میں بہت شوق سے بڑی محبت سے اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، اس سے بات کرنا ہمیں پسند ہے کیونکہ اس کی زبان بڑی اچھی ہے۔ ایک حدیث پاک جو کئی دفعہ اس سے قبل بھی سنا چکا ہوں کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑوس میں ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، نمازوں کی پابند ہے، باقی نیک اعمال کرتی ہے، مناسب اس کے اعمال ہیں، زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کے پڑوس والے اس کی زبان سے تنگ ہیں، پریشان ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں ایسی خاتون کے بارے میں؟ فرمایا جہنم میں جائے گی۔ دو ٹوک فرمایا، جہنم میں جائے گی۔ سوال کرنے والے نے سوال بدل دیا، ایک اور خاتون ہے، اعمال بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، بس واجبی اعمال کرتی ہیں، فرض نماز پڑھ لی، فرض روزے رکھ لیے، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دے دی، باقی نفلی عبادات میں، مستحبات میں، ان چیزوں میں کمزور ہے، لیکن زبان بہت اچھی ہے، آس پاس والے اس سے بہت خوش ہیں، دائیں جانب والے گھر میں جو خواتین رہتی وہ لوگ بھی اس سے خوش ہیں، بائیں جانب والے جو لوگ گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اس سے خوش ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتی، کسی کو پریشان نہیں کرتی۔ ایسی خاتون کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ حکیم لقمان بہت سمجھدار آدمی تھے، حکیم انسان تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ سمجھداروں کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ بھی سمجھدار ہو جاتا ہے، وہ بھی سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اپنے غلام کے ایک دفعہ امتحان لینا چاہا،
غلام تھا، جیسے ہمارے ہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، پرانے وقتوں میں غلام ہوتے تھے۔ غلام سے کہا کہ سامنے بکری کھڑی ہے، جاؤ اسے ذبح کرو، حلال کرو، ذبح کرو، چمڑی شمڑی اتار کے جب وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے تو تمہیں اس بکری میں سے جو چیز سب سے زیادہ اچھی لگے وہ لے آؤ۔ غلام گیا، اس نے بکرے کو ذبح کیا اور زبان کاٹ کے برتن میں پلیٹ میں رکھ کے وہ حکیم لقمان کی خدمت میں پیش کر دی۔ اچھا تو تمہارا خیال یہ ہے کہ بکری کے اندر جو زبان ہے وہ سب سے قیمتی ہے، سب سے اچھا جز ہے، سب سے اچھی چیز ہے؟ کہنے لگے جی۔ برابر میں ایک اور بکری کھڑی تھی، فرمایا جاؤ اب اس کو لٹاؤ، اس کو ذبح کرو، اور اب اس بکری میں سے جو سب سے بیکار چیز ہے، سب سے بدترین چیز، وہ لے کر آؤ۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی، وہ گیا، بکری کو لٹایا، ذبح کیا، چمڑی شمڑی اتاری، اس کے بعد پھر زبان کاٹ کے پلیٹ میں برتن میں رکھ کے حکیم لقمان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ آقا لیجیے، حکم کی تابعداری ہم نے کر دی، حاضر ہے۔ حکیم لقمان نے برتن میں دیکھا، پھر زبان، پہلے والے کو دیکھا، ادھر بھی زبان، ادھر بھی زبان، تو فرمایا کہ تم بڑے عجیب آدمی ہو، تمہارے نزدیک سب سے اچھی چیز بھی زبان ہے اور سب سے بیکار چیز بھی زبان ہے۔ غلام ہمارا تو نہیں تھا، حکیم لقمان جیسے آدمی کا تھا۔ وہ حکیم لقمان اپنے آقا جیسا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ آقا میں نے آپ سے ہی سنا ہے زبان کی حفاظت کی جائے انسان سارا پر رحمت بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے، اور انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے انسان بدترین بن جاتا ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے اور یہی زبان ہے جو انسان کو بدصورت بناتی ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک اچھی چیز بھی زبان ہے اور بیکار چیز بھی زبان ہے۔ آپ اس کو اچھا استعمال کریں تو پورے جسم میں اس سے زیادہ اچھی چیز دوسری کوئی اور نہیں۔ آپ اسے غلط استعمال کریں تو پورے جسم میں سب سے زیادہ بیکار چیز یہی ہے، اس سے زیادہ بیکار ترین چیز کوئی اور نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے نا تو جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے آوازاری کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ دیکھ ٹھیک چلنا، پریشان نہ کرنا، تو ٹھیک رہتی تو ہم ٹھیک رہتے ہیں، اور تو بگڑ جاتی تو غلط جگہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا سارا نزلہ، سارا وبال ہمارے اوپر بھی گرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی کا اثر ہوتا ہے پوری سوسائٹی پہ، اثر ہوتا ہے پورے گھرانے پہ، نیک عمل کا اثر ہوتا ہے انسان کے اپنی زندگی پر، انسان کے گھرانے پر ہوتا ہے نا اثر۔ تو اسی طریقے سے وہی گناہ کا اثر ہے اور نیک عمل کا اثر ہے، اور زیادہ تر انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ بھی زبان سے کرتا ہے، اور زیادہ تر اگر گناہ کرتا ہے تو وہ بھی زبان سے کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زبان کو ٹھیک استعمال کریں، آپ کا جسم سراپا رحمت بن جاتا ہے، اور آپ زبان کو غلط استعمال کریں آپ کے جسم کے اوپر زبان کا وبال پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جسمانی اعضاء اس وبال کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کی اس رحمت کو بھی محسوس کرتے ہیں جو زبان کی وجہ سے ان کے اوپر پڑتی ہے، رحمت کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ حدیث بھی شاید آپ حضرات نے سنی ہو کہ فاسق فاجر انسان مرتا ہے نا تو زمین کے اس چپے پر، اس حصے پر کوئی جانور ہیں، پرندے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا بہت اچھا کیا آپ نے اس کو اٹھا لیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی برا اثر پڑتا تھا، ہمیں کبھی خوراک نہیں ملتی تھی تو صحیح نہیں ملتی تھی، پیاس لگتی تھی تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری گناہ کی نحوست جانوروں کے اوپر بھی پڑ رہی ہے تو کیا میرے اوپر نہیں پڑے گی؟ میرے گھر میں جو میرے بیوی بچے ہیں ان کے اوپر نہیں پڑے گی؟ میری سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں تو کیا ان کے اوپر نہیں پڑے گی؟ کیوں نہیں پڑے گی؟ جب جانوروں کے اوپر پڑ رہی ہے تو اسی طرح فرمائے کہ جب نیک انسان مرتا ہے، اللہ کا ولی فوت ہوتا ہے
تو جہاں اس کے بیوی بچے بھائی بہنیں یہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہاں اس چپے کے اس زمین کے جانور اور پرندے بھی رو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غم میں ہوتے ہیں کہ مولا آپ نے اٹھا لیا، غضب کیا، اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر فلاں فلاں اچھا اثر تھا، نیک آدمی تھا، آپ کا ولی تھا، آپ کا دوست تھا، بڑی عبادتیں کرتا تھا، اس کی عبادتوں کی وجہ سے، اس کے خلوص نیت کی وجہ سے ہمارے اوپر بہترین اثر ہوتا تھا۔ تو جانور بھی ناخوش ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ انسان اگر اپنے دونوں رانوں کے بیچ کی یعنی شرمگاہ کے حصے کی ضمانت مجھے دے دے اور دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس زبان کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا میں اس مسلمان کو جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ قرآن پاک کو آپ ٹٹول کر دیکھیے، آپ پڑھتے چلے جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں گناہوں کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، وہاں ہمارے انہی دو اعضاء کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، انہی دو اعضاء کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ ان چیزوں کی ضمانت دو، ہم تمہیں آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ تیسری نصیحت، وَجْمَعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ۔ نصیحت ہے، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نا امید ہو جاؤ۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارا کوئی ساتھی ہوتا ہے نا، ہمیں ناراض کر دیتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم شکوہ کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ یار تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، تم سے یہ امید نہیں تھی، یہ امید لگانا چھوڑ دیجیے۔ دوبارہ اسی واقعے کی طرف جا رہا ہوں، سلیمان بن عبد الملک والا واقعہ۔ ساری گفتگو ہو جانے کے بعد سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے۔ وہ بادشاہ آخر میں خوش ہو کر ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیے آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ابو حازم تابعی تھے، اللہ کے ولی تھے، دریافت فرمایا جہنم سے بچا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ جنت میں داخل کر سکتے ہو؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا نہیں، یہ کام بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور مجھے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے ولی تھے، لوگوں سے بالکل نا امید تھی، امید لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ بادشاہ میرے دروازے پہ آیا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے مانگ لو اس سے کوئی کوٹھی شوٹھی، ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ ساری توجہ اور نظر آخرت کی طرف ہوتی تھی، ساری توجہ۔ آج شادیاں انہی چیزوں کے اوپر ہوتی ہیں، رشتے ناتے انہی چیزوں کی بنیاد پر جوڑے جاتے ہیں۔ داماد امید لگا کر بیٹھتا ہے، سسر بہت امیر آدمی ہے، اپنا کاروبار ہے، میرا تو نہیں ہے، نوکری کرتا ہوں، یہی رشتہ اپنا نبھا لو، سیٹ کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گے، زندگی بن جائے گی، تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کر دے گا، تمہیں سکھا دے گا، تمہیں اچھا بنا دے گا۔ وہ پہلے ہی دن سے امید لگا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پہلے ہی دن سے۔ کبھی جہیز پہ امید لگا کے بیٹھتا ہے، کبھی ان کی دولت پہ امید لگا کر بیٹھتا ہے، کبھی کوئی، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ اور پھر جب وہ امیدی نا امیدی بھی بدل جاتی ہے، یعنی کچھ نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا، تو یہاں اپنی بیوی سے تیور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جھگڑا ہوتا ہے، دنگ فساد ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے جو ترجیحات بیان فرمائی تھی رشتے کے لیے، ان ترجیحات کو چھوڑ دیا تھا، اور ہم لالچی ہو گئے تھے، لالچی ہو گئے تھے، اس کے باپ سے امید لگا کر بیٹھے، اس نے ہماری امیدوں کا سارا دم توڑ دیا، ہم نے اس کی بیوی کو طلاق دے کے فارغ کر دیا، اس کی عزت سے کھیل لیا۔ امید لگا کر بیٹھتے ہیں۔ وَجْمَعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، فرمایا کہ مخلوق کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کا ہے اور میری جیب میں جو ہے وہ میرا ہے۔
میں نے اتنا ہی کام کرنا ہے جتنی میری جیب اجازت دیتی ہے، اس سے امید نہ لگا کے بیٹھا جائے، پروردگار سے امید لگا کر بیٹھے۔ وہ پروردگار، وہ رب اپنی ساری ضرورتیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے رکھو، مخلوق کی طرف نہ دیکھو، نہ ان سے سوال کرو، نہ ان سے کچھ پوچھو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے اپنی تکلیفیں فضول میں، بیکار میں بیان کرنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہم بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے سامنے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں، اچھا لگتا ہے، وہ ہمارے علاج کرے گا، یہ سنت ہے۔ لیکن ویسے ہی کوئی بھی آیا بیٹھا ہے، اس کے سامنے کہنا شروع ہو گئے، کوئی تکلیف آفت آئی، معلوم ہے کہ وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا، نہ مشورہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اس کے سامنے کہنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے تھے اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں پروردگار کے سامنے رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ مخلوق خدا کے سامنے رکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا کے سامنے تب رکھیے کہ جب آپ سمجھیں کہ جی یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ فلاں شعبے سے تعلق رکھتا ہے، میرے اس کام میں یہ کچھ تعاون کر سکتا ہے، تو چلیں اس کے سامنے وہ کام رکھ دیا، ورنہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وَجْمَعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے مکمل لا تعلق ہو جائیے، مکمل طور پر بیزاری کا اور نا امیدی کا اظہار فرمائیے کہ اسی چیز میں زندگی جینے کا سکون ہے، اسی چیز میں راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔